السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ جو وبا میں یا تعاون میں جو جن کا انتقال ہوتا ہے ان کو شہید دنیا آخرت کے اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے ان کے ساتھ غسل بھی ہوتا ہے، اور اگر غسل نہیں ہو سکتا تو تیمم ہو سکتا ہے۔ لیکن جو موجودہ صورتحال ہے، اگر ان کا اس کو کھولنا ممکن نہیں ہے جیسا کہ کہا جا رہا ہے، تو پھر اس صورت میں ان کے اوپر مسح کیا جائے گا پورے جسم پر، پانی کے ساتھ، مٹی کے ساتھ نہیں۔ تیمم نہیں ہے، بلکہ جیسے پٹی کے اوپر مسح کیا جاتا ہے ہلکا سا ہاتھ تر کر کے، اس طرح مسح کیا جائے گا۔ اگر ہاتھ لگانے میں بھی دشواری ہو تو پھر کوئی جیسے پھایا ہوتا ہے یا کوئی کپڑے کا خرقہ ہوتا ہے، فرصہ ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے ہلکا گیلا کر کے اور پورے جسم کے اوپر پھیر دیا جائے۔ تو یہ تیمم نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے جیسے کہ کسی کی پٹی بندھی ہوئی ہو اس حصے پر، اگر پورے حصے پر، پورے جسم پر پٹی بندھی ہوئی ہے تو اس کے اوپر ہاتھ پھیر لیں گے کہ گیلا۔ تو ایک ہاتھ نہ پھیر سکیں تو یہ کوئی جیسے وہ پھایا وغیرہ یا کپڑے کا کوئی ٹکڑا لے کر پھر اس کو گیلا کر کے پھینک دیں۔ تو مٹی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خرقہ کے اوپر خرقے کے ذریعے مسح کیا جائے۔ یہ میرا جو صوتی پیغام یہاں پر ڈالا گیا ہے، اس کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ یہ میرے پاس کینیڈا سے کسی صاحب کا سوال آیا تھا، اور انہوں نے ٹیلی فون پر مجھ سے پوچھا تھا کہ یہاں پر میت کو کھولنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، اور وہ لپٹے ہوئی حالت میں زیادہ سے زیادہ وہ ہم کا حوالے کر سکتے ہیں۔ تو یہ سوال میرے پاس نیوزی لینڈ سے بھی آیا تھا، آسٹریلیا سے بھی آیا تھا۔ اس کے جواب میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر ممکن نہیں ہے تو پھر یہ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ میرا مشورہ نہیں ہے کہ جہاں بھی کوئی کورونا سے جس کا انتقال ہوا ہو اس کے ساتھ یہ عمل کیا جائے۔ پاکستان میں میرے علم میں اب تک یہ آیا ہے کہ وہاں پر باقاعدہ غسل کا ایک انتظام ہے، اور انتظام کیا گیا ہے جس میں کیمیکلز وغیرہ بھی ڈال کر اور کچھ غسل کا انتظام کیا گیا۔ یہ میرے علم میں آیا تھا، اور جب تک بالکل ناممکن نہ ہو جائے اس وقت تک غسل کا وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، باقاعدہ غسل کا، اور جب تک کہ بالکل ناممکن نہ ہو جائے۔ تو غسل کا وہ طریقہ جو میرے پاس کسی نے بھیجا تھا کہ پاکستان میں اس کے اوپر انشاءاللہ عمل ہوگا، تو وہ یہ باقاعدہ غسل کا ہے، پورے غسل کا، اور اس کے باقاعدہ طریقے لکھے ہوئے تھے کہ کس طرح غسل دیا جائے گا، کس طرح کفن ہوگا، اور کس طرح پھر تدفین ہوگی۔ تو یہ وہ عین شریعت کے مطابق تھا اور ہے، اور اس حتی الامکان اسی کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن میں نے یہ جواب اس غیر مسلم ملک میں دیا کہ جہاں بالکل ممکن نہیں بتا رہے تھے کہ ہمارے لیے بالکل ممکن نہیں ہے، حکومت کی طرف سے ممانعات ہے، تو اس وجہ سے میں نے یہ جواب دیا تھا۔ اس کو ہر حالت پر منطبق نہیں کرنا چاہیے، اس لیے یہ وضاحت بہت ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔